السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو منظر السلام انڈو اسلامک اسکول ہے، اس اسکول کے متعلق کچھ باتیں ہم بھی آپ کے سامنے کریں گے کہ وہ اسکول کیسا ہے، اس کو لے کر کے کیا پلان ہے، اس کی تعلیم کا مقصد یا تعلیم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا تو اتنے اچھے طریقے سے بہت کم وقت میں سمجھا نہیں پاتے ہیں، اور کچھ بار ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور بہت ساری اسلامک اسکول ابھی ہمارے یہاں اور دوسرے دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ساری اسکولیں ہیں اسلامک اسکول، تو اسی جیسا یہ بھی ایک اسکول ہوگا، اور یقیناً بہت ساری اسلامک اسکول ہیں جہاں دنیاوی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی جو ہے وہ نظام ہے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اپنے یہاں ہم اگر اپنے علاقے کے قریبی اسلامک اسکولوں کے بارے میں سمجھیں تو ہمارے یہاں بھی بہت قریب علاقے میں 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے اندر میں کافی سارے اسلامک اسکول ہیں جو CBSE کے ساتھ ساتھ اسلامی اسٹڈیز کا بھی جو ہے وہ نظام اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ حفظ کا نظام رکھتے ہیں، کچھ اسلامک تعلیمات کا نظام وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر ہمارا اسکول اس معاملے میں کہاں پہ کھڑا اترتا ہے؟ ہم کس طرح کا اسلامک اسکول چلا رہے ہیں؟ کیا یہ وہی اسلامک اسکول ہے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یا ہم نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں یا کچھ بدلاؤ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو میں بہت صاف لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو اس وقت جو اسلامک اسکول چل رہے ہیں، دیکھیں میرا پہلے ایک تمہیدی بات اس کو سمجھ لیا جائے کہ ابھی اگر ہم اپنے اسکول کی کچھ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، ہرگز نیت نہیں ہے کہ ہم کسی اور اسکول کی برائی کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کی اگر فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں تو دوسرے کو آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز اپنے دائرے میں اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کو منفی نظریات اس کے لیے نہیں رکھنا چاہیے کبھی بھی۔ تو ہم بھی اس اسکول کے متعلق جب کچھ باتیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ دوسرے اور بھی جو اسکولز ہیں اس کی ہم کچھ برائی یا کمیاں بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارا نیت ہرگز نہیں ہے۔ ایسے الفاظ بھی ہم کوشش کریں گے کہ نہ چنیں، لیکن ہوتا ہے بولتے بولتے کچھ بات اگر نکل جائے تو اس کو آپ اسی مقصد سے لیں گے کہ ہم کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ مناسب بھی نہیں ہے نا۔ تو ہمارا جو منظر السلام انڈو اسلامک اسکول ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ویژن ہے، کیوں ہم نے طے کیا کہ ایک اسلامک اسکول کی شروعات ہونی چاہیے، اسی کی تفصیلات ہم ابھی آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ موجودہ دور میں جو اسلامک اسکول چل رہا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، تاکہ ہمارے طریقوں کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس زمانے میں جو اسلامک اسکول ابھی چل رہے ہیں اس میں کچھ ایسے اسکولز ہیں جو ہمارے طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں جو ہم چاہ رہے تھے، اور زیادہ تر اسلامک اسکول وہ ہے جو CBSE کی کلاسز کو تو رکھتی ہے اپنے ساتھ، اس کے اسٹرکچرز کو رکھتے ہیں، اس کو سلیبس کو رکھتے ہیں، اور ساتھ میں 2-3 چیپٹر یا 2-3 پیریڈ، یا کچھ اسکول صرف ایک پیریڈ اسلامک اسٹڈیز کے نام سے دے دیتے ہیں، اور اس میں کچھ اسلامی لباس وہ لگا دیتے ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور اس کو پھر ایک اسلامک اسکول کی طرح پیش کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے اسکولز ہمارے یہاں چل رہے ہیں اس طرح کے، جہاں جیسے ڈیلی اگر 7 پیریڈ کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں سے 6 پیریڈ CBSE کے جو میتھس ہیں، سائنس ہیں، ہسٹری ہیں، جغرافی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور 1-2 جو پیریڈ ہوتا ہے وہ اردو، عربی یا قرآن یا سیرت، تاریخ وغیرہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے، اور ہم اس کو ایز اسلامک اسکول مان کر کے چلتے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا سا اس کو بدلنے والے ہیں۔
ہمارے پاس بھی سی بی ایس ای کا سلیبس ہوگا، اسلامک اسٹڈیز کی سلیبس ہوگی، لیکن ہم ایک پیریڈ نہیں رکھیں گے جس میں سارے صرف اسلام کی بات ہو جائے گی اور باقی سارے پیریڈ میں ہم سی بی ایس ای کی جو کتابیں ہیں اس کو ہم چلا رہے ہیں، این سی آر ٹی کی جو سلیبس ہے اس کو ہم چلا رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہم نے ایک ایسا طریقہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کی ہے جہاں ہم ایسا کر سکے کہ جو سی بی ایس ای کی جو گائیڈ لائن ہے اور این سی آر ٹی کی جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں آنے والی جو کتابیں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کتابوں کو پڑھاتے وقت ہی یا ان کتابوں کے ورک بک کو یا ان کتابوں کے سمرائزڈ ورژن اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ اس میں این سی آر ٹی کے چیپٹرز کی جو نچوڑ ہے، جو اصول ہیں وہ بھی آ جائے، اور ساتھ میں جو اسلامی تعلیم ہے وہ بھی اس کے اندر جڑ جائے۔ یہ سب میں ابھی آپ کو لائیو ڈیمو میں دکھاؤں گا کہ مقصد کیا ہے، بس سمجھنا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ادارے کے نیچے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت پر بھی فوکس کیا جائے، اسلامی تربیت بھی ایکٹیویٹیز کے نام پہ کیا جائے، اور اسلامی تعلیم جو موجودہ عصری تعلیم ہے اس کے اندر ملا کر کے کیا جائے۔ چلیے، یہاں پر کچھ یہ پی ڈی ایف میں ہم نے اسکولز کے متعلق جو کچھ خاص باتیں ہیں اس کو لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 2 چینجز کیے ہیں جس کے بیسس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا الگ ہیں ان اسلامک اسکول سے جو ابھی موجودہ دور میں چل رہی ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اسلامائزیشن آف سی بی ایس ای سلیبس، جو کتابیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں این سی آر ٹی کی 1 کلاس سے لے کر کے 10 کلاس تک یا نرسری سے لے کر کے 10th تک جو کتابیں چلتی ہیں، ان کتابوں کے اندر ہم نے کچھ چینجز کیے ہیں۔ جیسے اس میں جو تصویریں ہیں، اس تصویر کو ہم نے بدل کر کے اسلامی تصویر وہاں پر لگائی ہے۔ اس میں جو ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں، جو پیراگراف لکھے ہوئے ہیں، اس پیراگراف کو بھی ہم نے اسلامک رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں پر ایسا لگا کہ یہ پیراگراف شرکیاں ہے یا کفریاں ہے، اس کو ہم نے تبدیل کر کر کے وہاں توحید والا اگزامپلس دیا ہے، اسلام والا جو مثال ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے۔ اور ہر چیپٹر کے اندر جب اس کو آپ کو میں لائیو انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو اور واضح سمجھ میں آئے گا، تو یہ کچھ چینجز ہم نے جو موجودہ نصاب چل رہا ہے عصری تعلیم کا اس کے اندر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسلامک اسٹڈیز میں تو ساری چیزیں آتی ہی ہیں، حفظ ہے، عالمیت ہے، اور دعا اور سنت کی پریکٹیکل جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہوں گی، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں ہوگا، روحانی ترقی اور علمی ترقی، یہ ساری چیزوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بہت کم الفاظ میں بیان کیا جائے کہ ایسی کون سی خاصیت ہے جو ہم کو دیگر تمام اسکولوں سے الگ بناتی ہے، تو موٹے موٹے کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس ادارے کے اندر بہت مضبوط اسلامی نظام اور اسلامی تعلیم فراہم کی جا رہی ہو، اور ساتھ میں جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں، جدید جو عصری علم ہے، ان کا بھی ایک گہرا جو ہے وہ علم اور تعارف لوگوں کے سامنے موجود ہو۔ دوسرا چیز جو ہے وہ یہ کہ بچوں اور بچیوں کی جو پورا کلاس ہے وہ پورا چینج ہو جائے گا۔ بچوں کی جو کلاسز ہوں گی وہ بالکل ایک الگ ٹائم میں چلیں گی، بچیوں کی جو کلاس ہوگی وہ بالکل الگ ٹائم میں چلیں گی۔ کوئی بھی خلط ملط جو ہے وہ 2 جنس کا ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ لڑکوں کی جو کلاسز ہوں گی اس میں سارے استاد لڑکے ہوں گے، اسٹاف بھی میل ہوں گے، مذکر ہوں گے، اور کام کرنے والے سارے کارکن حضرات بھی مذکر ہوں گے۔ اور بچیوں کی جو کلاس چلیں گی اس میں سارے پھر لوگ معلمہ بھی، کارکن بھی، خادمہ بھی، سارے لوگ پھر مؤنث ہی ہوں گے، عورتیں ہی ہوں گی۔ تیسری بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے اور ہم کو ایک الگ ادارے کے طور پہ پیش کرتا ہے وہ ہے ہمارا فی۔
ہمارا مقصد بالکل بھی پیسہ کمانا نہیں ہے، اور تعلیم کو بطور معاش کا ذریعہ بنانا یہ مناسب بھی نہیں ہوتا ہے۔ مال ایک فتنہ ہے، اور مال جب مقصد بن جاتا ہے کسی بھی کام میں تو اس کام سے نفع کی جگہ فتنہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ چاہا ہے کہ فی بالکل اتنا ہی ہو جتنا میں ادارے کا خرچ نکل جائے، ٹیچرز کی سیلری مل جائے، جو خدمت گزار ہیں، جو کارکن ہیں، ان کی سیلری مل جائے، جو دیگر اخراجات ہیں وہ نکل جائے۔ تو اسی لیے ہم نے فی کو بہت ہی زیادہ کم رکھا ہے، اتنا کم کہ اس فی کے مقابلے میں میرے حساب سے اس وقت ایسا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں ہے جو اس قسم کے فی کو لے کر کے اتنا بڑا کانسیپٹ چلا رہا ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسمارٹ کلاس ہوگا۔ اسمارٹ کلاس میں ہم بچوں کو لائیو جو ہے ان جو کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں اینیمیشنز کے تھرو یا دوسرے اور پروگرامز کے تھرو ان کو ہم پڑھائیں گے۔ اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم کو بیان کرتے وقت بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کمیونل اور سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بہت کم عمر سے کرائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بچوں کو جو ہمارا معاشرت ہے اس سے بہت کم عمر میں ہی جوڑ دیں گے، تاکہ ان کے اندر ہمدردی اور محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا جذبہ بہت کم عمر میں پیدا ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا یہ سب میں آپ کو ابھی لائیو میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ یہ تو صرف میں پی ڈی ایف سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے دکھا دے رہا ہوں، باقی جو سارے چینجز ہیں وہ اس کو ہم کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سوشل اور کمیونل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہی سمجھا دیتا ہوں، باقی چیزیں تو لائیو دکھانی ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم بچوں کے اندر بچپن سے ہی محبت اور ہمدردی کا مزاج پیدا کریں، ان کے اندر فضول خرچی یا بے وجہ کے دکھاوے والی خواہشات کو دبا کر کے ختم کر کے ایک محبت اور ایک دوسرے کا خیال اور ترقی اور آگے بڑھنے والا جذبات پیدا کرے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ بچوں سے بچپن میں ہی ہم ان کو اسکول جو ایجوکیشنل ٹور ہوتے ہیں تو لوگ کہیں زو پہ لے جاتے ہیں، کہیں میوزیم لے جاتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کو ہاسپٹلس لے جائیں۔ ایک گائیڈ لائن ہوگا، ایک پریکاشنز ہوں گے، ڈاکٹرز کی نگرانی میں، پولیس کی نگرانی میں ہم بچوں کو وہاں لے جائیں حفاظت کے ساتھ، اور وہاں ہونے والے پیشنٹس کو ہم دکھائیں، ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو، ان کی غریبی کو، ان کی ضرورت کو ہم ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ بچپن سے ان کے اندر اس سماج کے ساتھ، اور ہمارے سماج کی جو سب سے غریب طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند طبقہ ہے، اس کے ساتھ ان کا بہت شروع سے ایک رشتہ جڑنے لگے، اور ان کو لے کر کے ہمدردی اور ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت اور احساس ان کے اندر اور پیدا ہونے لگے کم عمر سے۔ اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کو ہم شامل کریں گے، ان کے تھرو ہم بچوں کے ذریعے سے ہم لوگوں میں کپڑے بانٹیں گے، کھانا بانٹیں گے، دوائیاں بانٹیں گے، ان کا علاج کرایا جائے گا۔ یعنی بچوں کو ہم انکریج کریں گے کہ وہ گھر گھر جا کر کے پرچار کرے، اور پھر ہم ایسے ڈاکٹرز کو رکھیں گے جو ان کا فری میں کیمپ لگا کر کے علاج کر سکیں۔ اس کے بعد بچپن سے ہی ہم ان کے اندر آداب والا جو مزاج ہے وہ پیدا کریں گے، ان کو ہم پریکٹیکلی روڈ پر لے جا کر چلائیں گے نگرانی میں، اور ان کو ہم اسلام نے جو آداب دیے ہیں روڈ پر چلنے کے، سڑک پر چلنے کے، وہ آداب ان کو پریکٹیکلی چلا کر کے سکھانا ہے۔ ان کو ہم سونے کے، اٹھنے کے، مہمان آتے وقت مہمانوں کو کیسے ہوسٹ کرنا ہے، جاتے وقت ان کو کیسے ریلیز کرنا ہے، اور گھروں میں کیسے رہنا ہے۔ یعنی جو اسلام نے ہمارا ایک آداب ہم کو دیا ہے، ہماری پوری زندگی کا ایک نظام جو ہم کو اسلام نے سمجھایا ہے، ان آداب کو ہم اسکول کے اندر پریکٹیکلی وہ ماحول بنا کر کے ان آداب کو ان کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، ان کو پریکٹیکلی اس پر چلنا سکھائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے جو تربیت کے پہلو سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی کتابوں کے اندر کیا چینجز ہیں اور کیا ہے اس کو اب آپ لائیو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ایک پی ڈی ایف ہے، جو یہ صرف میں نے ڈیمو کے لیے آپ کے سامنے بنایا ہے، کتاب اس سے اور اچھی انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ صرف ڈیمو کے لیے میں نے سمجھایا کہ کتابیں ہمارا چیپٹر کیسا ہوگا۔ یہ این سی آر ٹی کا ایک پیج ہے، کلاس 1 کا جو ہے وہ
ایک انگلش کی کتاب ہے، اس کا ایک چیپٹر 1 تھا جس کے اندر ہم نے کچھ اس کو سامنے رکھ کر کے کچھ چینجز کیے ہیں. ہم ایگزیکٹلی کاپی تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اصول بھی مناسب ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ چینج کیسے کرنا ہے، کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ جو 2 فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ اسلامک انداز میں یہاں پر بچیوں کو لگایا گیا ہے. جو اوریجنل فوٹو تھا یہاں پر وہ چھوٹے بچیوں کا تھا، کارٹون شکل میں ہی تھا، لیکن وہ ایک غیر اسلامی لباس کے طور پر تھا. تو ہم نے اس کے اندر چینجز کر کے ایک اسلامی لباس یہاں بچیوں کو دیا. کتاب کی شروعات ہم نے اسلامی اصول کو سامنے رکھ کر کے کیا. یہاں پر کچھ اور الگ طرح کے فوٹو تھے تو ہم نے اس کو بدل کر کے ایک فوٹو لایا اور اس کو شارٹ میں ہم نے یہاں پر لکھ دیا. اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکینر ہے. یہ تو ہمارا ہو گیا کہ کتاب جو ہارڈ کاپی ہوگی وہ بچوں کے پاس ہوگی، اس کے اندر اس طرح کے چینجز ہوں. ہم اسی کو اسمارٹ کلاس میں ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی اس کتاب کو سامنے رکھیں گے. کیسے؟ جیسے جب مان لیا کہ استاد نے یہ کہ چیپٹر پڑھا دیا بچوں کو، اب اگلے دن اسی چیپٹر کا ہم ڈیجیٹل فارمیٹ دیکھیں گے. اس کو جیسے ہی اسکین کیا جائے گا تو یہ آپ کو ایک ویب سائٹ پر لے کر کے چلا جائے گا. اس ویب سائٹ پر جب جائیں گے I am Fatima. تو Let's اس learn طریقے together. کا یہ I بنا am رہے گا. Mohammed. Let's learn together. اس طریقے سے 2 امیجز بن کے آئیں گے. اس چیپٹر کا نام تھا می اینڈ مائی فیملی. اس پی ڈی ایف کے اندر مائی فیملی اینڈ می. یہ میں نے ایڈٹ کیا ہے تو تھوڑا کم ٹائم تھا تو یہ بہت پروفیشنل وے میں نہیں کیا گیا. یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے سامنے اس طرح سے جنریٹ کر دیا گیا. اس کو بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. تو اب وہ جو کتاب ہمارا ہارڈ کاپی میں تھا I am وہ اب Fatima. I am اسمارٹ ڈیجیٹل Mohammed. وے میں آ Let's گیا. learn together. بچے ہوں I گے am تو اس پر Mohammed. کلک کر Let's لیں learn گے، together. I am بچیاں ہوں گی تو Fatima. اس پہ Let's کلک کر learn لیں گے. together. I am اور Mohammed. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں دیکھیے چونکہ ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جسم کے وہ حصے جو کیا کام کرتے ہیں، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، ہاتھ کا کام کلیپ کرنا ہے، اس طرح سے یہاں یہ چیپٹر کا مورل تھا. تو ہم بھی وہی چیز یہاں پر لے کر کے آتے ہیں اور اس کو ڈیجیٹل وے میں ایک ایک چیز کر کے سمجھاتے ہیں. تو یہ صرف ایک شارٹ کٹ طریقہ تھا مجھے وہ باتیں سمجھانے کا جو ہم سوچ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو چینجز ہم نے کتاب کے اندر کیا اور پھر اس کتاب کو ہم نے اسمارٹ کلاس کی صورت میں ڈیجیٹل فارمیٹ میں اس کے بچوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ کیسا ہو جائے گا کہ وہ کھیلتے بھی رہیں گے اور ساتھ میں سیکھتے بھی رہیں گے. اور یہ مان لیا جائے کہ ایک پیج پر ہم نے کعبہ کیسا دکھتا ہے یہ دیا، کعبہ کیا ہے یہ دیا. تو ہر پیج پہ ایک چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اسٹوری بورڈ ٹائپ کا کچھ بنیادی میسیجز بھی ان کو اسلام کے تھرو، اسلامک جو میسیجز ہوں گے وہ ان کو دیے جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ جس پر ہم نے کام کیا ہے اور اسی کو ہم بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کی ایک الگ کلاس نہیں رکھ رہے ہیں کہ سارے کلاسز چلیں گے لاسٹ میں ہم اردو عربی یا کچھ دعا قرآن سنت وغیرہ پڑھا دیں گے، ہو گیا وہ اسلامک اسکول. نہیں، ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو موجودہ کتابیں ابھی چل رہی ہیں اسی کتاب کو اسلامی رنگ کے ساتھ رنگ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے اگر آپ موجودہ دور کے حالات سمجھ رہے ہیں اور آگے آنے والے حالات آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کوشش میں لگا ہے کہ وہ تعلیمی نصاب کو بدلے اور ان تعلیمی نصاب کے اندر ان کی اپنی جو ذہنیت اور اپنی جو سوچ ہے اس کو وہ اس میں امپلیمنٹ کر دیں تاکہ بچے اور بچیاں بچپن سے اس سوچ اور ذہنیت کے ساتھ پلنے بھرنے لگے. میں اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا سینسیٹیو اور بڑا سیریس مسئلہ ہے. اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کر سکیں جو ادارہ موجودہ عصری تعلیمی نظام پر تو چل رہا ہو لیکن وہ پورا رنگا ہوا ہو اسلامی نظام اور اسلامی تعلیم و تربیت کے طور پہ. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو اور اچھے سے سمجھیے. مان لیا جائے بچوں کو پڑھایا جائے گا واٹر سائیکل. تو جب بچوں کو واٹر سائیکل پڑھایا جائے گا تو واٹر سائیکل ایک نظام ہے. واٹر سائیکل کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے تو سائنس اس کو یہ پڑھائے گا کہ سورج کی گرمی سے پانی بھاپ بنتا ہے، پھر وہ بھاپ جو ہے وہ ہوا میں چلا جاتا ہے، اوپر کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بھاپ بادل کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے،
پھر ہوا اس بادل کو لے جا کر کے دوسری جگہ لے جاتی ہے، وہاں بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہاں سے پھر بارش ہوتی ہے، اور وہ پھر بارش کا پانی زمین کے اندر سے ہوتے ہوئے پھر الگ الگ علاقوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ واٹر سائیکل کا پروسیس ہو گیا، سائنس نے اس کو سمجھایا، ہم اس کو رکھیں گے سامنے، ہم بھی واٹر سائیکل کا یہی پروسیس سمجھائیں گے، لیکن ہم کتابوں کو اس طرح لکھیں گے کہ بار بار اس میں یہ جوڑا جائے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے، اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کو گرم کرتے ہیں سورج کی روشنی سے، پھر وہ پانی بھاپ بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بھاپ کو اوپر پہنچا کر پانی کو اس کے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس جو ہے بھاپ کو بادل کی شکل میں جمع کرتے ہیں، پھر اللہ بادل کو آرڈر دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بادل ٹریول کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، وہ پانی کو ٹرانسپورٹ کر کے وہاں لے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں پر جس زمین پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر اتنی بارش جو ہے وہ برسا دیتے ہیں۔ تو پیٹرن وہی ہے، ہم نے کیا کیا، صرف انداز بدلا اور یہ سمجھایا کہ یہ سائنٹیفک فینومین خود نہیں ہوا ہے، یہ سارے کام خود نہیں ہو گئے، بلکہ اس کے پیچھے کرنے والی ذات اللہ ہے۔ تو بار بار جب یہ بات بولی جائے گی، سمجھائی جائے گی، تو بچپن سے ہم بچوں اور بچیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایبسولوٹ کنٹرول والا جو پاور ہے، اللہ کے مالک ہونے والا جو پاور ہے، وہ ان کے اندر بچپن میں ہی جم جائے گا کہ سب کچھ اور سب چیزیں اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ جو اسلامی کانسیپٹ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے، تو وہ چیز بچپن میں ہی بچوں کے اندر ڈالی جائے گی۔ تو ہم کچھ بھی جب پڑھائیں گے تو اس سائنٹیفک میتھڈز کو پڑھاتے وقت، اس سائنٹیفک رولز کو پڑھاتے وقت ساتھ میں ہم وہ کتابوں کو اس طرح لکھیں گے کہ بار بار اللہ اور اسلامک اصول جو اس کے اندر ہے وہ جمتے رہے۔ جیسے دیکھیے یہاں بارش کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، بارش جب ہو جائے گی تو سائیڈ میں ہم پھر ایک اسٹوری بورڈ لگا کر کے بارش کے ہونے کی دعا کا ذکر کر دیں گے کہ بارش ہونے کے لیے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، بارش کے پانی کو سیو کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام نے بارش کے پانی کا اگزامپل کیسے دیا ہے، اس طرح سے ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بچہ واٹر سائیکل بھی پڑھ رہا تھا اور پانی سے متعلق اسلامی جو چیزیں ہیں، قرآنک آیات جو ہیں، پانی کو اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہوں پر کیسے استعمال کیا ہے، یعنی اس کے مثال کو دے کرتے وہ ساری چیزیں سمجھا دی جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے مان لیجیے مجھے بتانا ہے پانی کیسے بن رہا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی ہائیڈروجن کے 2 ایلیمنٹ بنے اور آکسیجن کے 1 ایلیمنٹ بنے تو H2O مل کر کے یہ جو ہے واٹر بن گیا۔ تو سائنس اتنا بتائے گا، ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن کے 2 ایلیمنٹ بنائے، آکسیجن کے 1 ایلیمنٹ بنائے، ان دونوں کو جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا ہے۔ پھر پانی پینے کی جو دعا ہوگی وہ آ جائے گی، پانی پینے کی جو سنت ہوگی وہ آ جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ ہمارے پاس چل رہی ہوں گی، ہم عصری تعلیم بھی دے رہے ہوں گے اور اسی عصری تعلیم کو اسلامی رنگ میں رنگ کر کے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارے پورے اسکول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ صرف ایک پیریڈ نہ رکھیں جس میں کچھ گنے چنے کتاب ہم نے رکھ دی اور وہ ہو گیا اسلامک اسکول، نہیں، بلکہ ہم پورا کا پورا عصری تعلیم کو اسلامی رنگ میں رنگ دیں اور اس کے بعد اس تعلیم کو ہم بچوں کے سامنے پیش کریں، ساتھ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تربیت ایسی تربیت دے کہ ان کے اندر کرپشنس نہ آئے، ان کے اندر پیسے کی لالچ نہ آئے، بلکہ لوگوں کی ہمدردی اور محبت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اس زمانے میں جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا زیادہ ظالم ہوتا جا رہا ہے، اتنا زیادہ بھرشٹ اور کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، اتنا زیادہ وہ خیانت کرنے والا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس تعلیم تو بہت آ گئے، تربیت اس کے اندر نہیں آئی، ہمدردی اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ تو ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ بچوں کے اندر شروع سے وہ ہمدردی اور تربیت کا مادہ رہے، تاکہ اس تعلیمی نظام کے اندر ڈھل کر کے جب ایک بچہ ڈاکٹر بنے تو وہ پیشنٹ کو کسٹمر نہ سمجھے بلکہ اس کو انسان سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ جب وہ انجینئر بنے اور اس کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام دیا جائے، سڑکیں بنانے کا، پول بنانے کا، تو وہ اس میں پیسے کمانے کے بجائے اس کے سیفٹی پریکاشنز کو فالو کرے، لوگوں کو کوشش کرے کہ اچھے سے اچھی سڑکیں، اچھے سے اچھی پول اور برجز اس کے سامنے اچھی سے اچھی عمارتیں لوگوں کے سامنے بنا کر کے دیے جائیں۔ تو اس اسکول کا مقصد بہت چھوٹا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مسلم سماج ہم کو بنانا ہے جس مسلم سماج کے اندر ایمانداری بھی ہو، اعلیٰ تعلیم بھی ہو
اور اسلامی مزاج بھی ان کے اندر ہو، اور ان تینوں کا استعمال کر کے وہ اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہوں۔ تو اس اسکول کا یہی ایک مقصد تھا جس کو لے کر کے ہم نے اس کو شروع کیا ہے۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ جس بھی طریقے سے آپ اس اسکول کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریے۔ آپ اس اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو آپ پڑھائیے۔ اس اسکول میں آپ کوئی مالی تعاون کر سکتے ہیں، آپ مالی تعاون کریے۔ اس اسکول میں آپ کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، وہ کر دیجئے۔ اس اسکول کے متعلق ایڈورٹائز آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر دیجئے۔ فی الحال یہ اسکول ابھی آف لائن ہے، لیکن یہ اسکول انشاءاللہ آنے والے چند سالوں کے اندر آن لائن بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں یہاں ہاسٹل کا بھی نظام شروع ہو جائے گا۔ ایک بات چھوٹ گئی جو بہت اہم ہے، جو بتانی ہے۔ فی ہم نے بہت کم رکھا ہے۔ بچوں کے جو لباس ہیں وہ ہم دیں گے، بچوں کو کتابیں بھی ہم دیں گے، بچے کے لانے آنے جانے کا جو نظام ہوگا وہ بھی ہم دیں گے، لیکن اس کی کچھ جو کتاب ہے، جو لباس ہے اور جو کھانا ہے، بچوں کو ہم کچھ ناشتہ بھی دیں گے، وہ سب اسکول کی طرف سے ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو صرف 2 چیزیں خرچ کرنی ہیں، بچوں کی جو ٹیوشن فی ہے وہ، اور بچوں کو آنے جانے کا جو خرچ ہے، جو ہم گاڑی دیں گے اس سے جو بچے آپ کے آئیں گے جائیں گے، تو جتنا آپ کی دوری ہے اس حساب سے وہ خرچ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی خرچ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم بچوں کو اسکول کے علاوہ ٹیوشنز بھی فری میں دیں گے۔ اگر مان لیا جائے کہ کوئی بچہ کمزور ہو گیا ہے، وہ کلاس میں نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو وہ پیرنٹس ریکویسٹ کریں گے اور ان کے گھر پہ جا کر کے اسکول کا ایک نظام کے تحت ایک ٹیچر وہاں جائیں گے اور ان کو فری آف کاسٹ وہ ٹیوشن دے کر کے آئیں گے۔ اس کو بھی آپ کو الگ سے چارج نہیں کرنا ہے، چارج پے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک اہم ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہائی لیول کے اسٹینڈرڈز کے ایجوکیشنز کو بہت لو اور افورڈیبل فی کے ساتھ بنایا ہے کہ غریب سے غریب بچہ بھی وہ اس ادارے کے اندر آ کر کے پڑھ سکتا ہے، اور جو بالکل پے بھی نہیں کر سکتا ہے، فی بھی نہیں پے کر سکتا ہے، کچھ نہیں پے کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو بھی پڑھنے نہیں دیں گے، ہم اس کا بھی ایڈمیشن لیں گے، اور اس کے لیے ایسے حضرات کی تلاش کریں گے جو کچھ ایسے بچوں کے تعلیم اور تربیت کا خرچ وہ اپنے ذمے لے لیں۔ کچھ خرچ ہم لوگ اپنی طرف سے دیں گے، اور کچھ خرچ ایسے حضرات ہوں، اللہ کے ایسے بندے ہو جو ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا خرچ جو ہے وہ اٹھا لے۔ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اسکول سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کمپلیٹلی ایک اسلامک اسکول ہے۔ یہاں استاد، طالب علم، خادمہ سب مسلمز ہیں، اور یہ صرف مسلم کے لیے بنائی گئی اسکول ہے۔ بعد میں انشاءاللہ اگر ایسا رہا تو اسی طرز پر ہم دیگر دوسرے مذاہب کے اسکول کھول سکتے ہیں جن کو صحیح دھارمک شکشا مل سکے، تاکہ اس کو دھرم کو سمجھ کر کے وہ صحیح دھرم کی پہچان کر سکے اور اپنے صحیح مالک کی پہچان کر سکے، نہ کہ وہ راجنیتک اور مینوپولیٹڈ دھرم کو وہ فالو کرے۔ تو وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ فی الحال یہ چیز تھی جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ اسکول کے متعلق آپ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے، جتنی بھی جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہوں اس میں ہماری مدد ضرور کریے۔ بہت بڑا کام اور بہت بڑی ذمہ داری لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ انشاءاللہ آنے والے 5-10 سالوں میں بہت آسانی سے آپ اس کے ترقی کو اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ ساری باتیں سمجھ گئے۔ یہ پی ڈی ایف میں اس کو ویڈیو کے ساتھ ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو بعد میں بھی اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔